اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم صلاته وسلامه على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. سب مل کر صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والقرآنہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. ایام عزا، ایام فاطمیہ، ایام سوگواری صدیقہ طاہرہ، وجہ تخلیق کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. سب سے پہلے آپ کے فرزند، آپ کی جوانی کا منتقم، خون زہرا کا منتقم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور آپ تمام فاطمی مائیں، فاطمی بہنیں، فاطمی بیٹیاں جو ہر روز اس وقت اپنے گھروں میں دسترخوان فاطمیہ کو بچھا کر ام الخیرات کے خوبصورت نورانی زلال چشمے سے اپنے وجود کو سیراب کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرنا چاہوں گی. بڑھتے ہیں اپنے سیشن کی طرف، جو ہمارا ٹاپک ہے شخصیت والا مقام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. بہت سارے کوشچنس ہمارے لیے بھیجے جا رہے ہیں، ریٹن میں بھی اور وائس نوٹس بھی بھیجے جا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ایک سیشن میں جو کوشچنس آپ لوگوں نے کیا ہے، جو کوشچنس آپ لوگوں نے بھیجا ہے، ان کا آنسر دے دیا جائے گا اور علمی مدلل جواب آپ کے سوالات کا دے دیا جائے گا. مجھے بے انتہا خوشی ہے، مسرور ہوں اس بات پر کہ الحمدللہ اہل سنت کے حوالے سے سننے کے بعد کچھ اس گروپ میں ایسی مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے اس کو آگے فارورڈ کیا، اور اس کے بعد کچھ لوگ اور زیادہ مشوق ہوئے مزید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نورانی شخصیت سے آشنا ہونے کے لیے. تو آج اصول حاکم جو دینی اقدار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے زندگی پر حاکم تھی، اور جن اصولوں پر چل کر، جن اصولوں کو اپنا کر حضرت فاطمۃ الزہرا الگو بنی، اسوہ بنی، ایک رول ماڈل بنی، ایک بیسٹ آئیڈیل بنی، صرف خواتین کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری بشریت کے لیے قیامت تلک یہ بی اسوہ بنی. اس حوالے سے چند ایک جملہ آج کے اس سیشن میں کہنا چاہوں گی کہ آپ دنیا میں اسوہ اور الگو کے حوالے سے اگر دیکھیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ڈریسنگ میں کسی کو فالو کر لیں، ہم اسپیکنگ میں کسی کو فالو کریں، ایون ہم جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم خطابت میں کسی کو فالو کر لیں، ہم ہر چیز میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی کو فالو کریں. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی ذی شعور انسان ہو اور اس کی لائف میں کوئی آئیڈیل، کوئی الگو، کوئی اسوہ موجود نہ ہو. بہترین اسوہ میں کہوں گی ہمارے پاس فاطمہ ہے، ہمارے پاس زینب ہے، ہمارے پاس حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، ہمارے پاس بی بی سکینہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت ہے. ہمیں کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟
بٹ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ شناسی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ انصاف ہوگا اگر ہم اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لے کہ جیسے قبر زہرا مخفی ہے، قدر و مقام زہرا بھی مخفی ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل کیمپین ہم چلا رہے ہیں اس مخفی قدر کو ایک جھلک میں سمجھنے کے لیے، ورنہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کی طرح حضرت زہرا کو پہچاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ایام فاطمیہ میں فاطمیہ کو احیاء کرتے ہوئے اور اپنے حاجات کو جہاں ہم لیتے ہیں، شفا ہم لیتے ہیں، اگر اپنے آئیڈیل کو صحیح طرح پہچاننا چاہے تو توجہ کیجئے گا، دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں بھی ہے اور دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، الگو جو ہے نا، یہ جو اسوہ ہے، 3 طرح کے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور قرآن بھی 3 آئیڈیل، 3 اسواس کو ہمیں بیان فرماتا ہے، اور وہ 3 الگو، 3 اسوا یا 3 آئیڈیل کیا ہے؟ ایک جرنل آئیڈیل سے، ایک اسپیشل آئیڈیل سے، اور ایک وی آئی پی آئیڈیل سے، کہ اگر واقعی انسان جرنل آئیڈیلز کو فالو کرنے کے بعد، اسپیشل آئیڈیلز کے فالوورز بننے کے بعد، اگر آپ وہ جو وی آئی پی آئیڈیلز ہیں نا، جن تک پہنچنا، جن کو فالو کرنا، جن کے لیے ریئل بلیور بننا، صحیح معنوں میں ان کے اعمال اور رفتار کا علمبردار اگر بننے میں کوئی کامیاب ہو جائے، ایک خوبصورت باکمال زندگی گزارنے میں، تب آپ کامیاب، اور خلقت انسان کا جو مقصد ہے کمال تک پہنچنا، اس میں ڈیفینیٹلی یقیناً ہم سب پہنچ پائیں گے۔ قرآن کہتے 3 آئیڈیل ہے، 3 اسوا ہے، 3 الگو ہے۔ سب سے پہلے الگو یہ عام، ٹھیک ہے، یعنی جرنل آئیڈیلز جسے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی جتنے بھی دنیا میں سچ بولنے والے ہیں، چاہے وہ کالے ہو، چاہے وہ گورے ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، ایون وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، وہ بدھزم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو فالو کرو۔ اگر کوئی فلاحی پروجیکٹ میں حصہ لے رہا ہے آپ حصہ لے لو۔ کونوا مع الصادقین، یہ ایک جرنل آئیڈیاز کے حوالے سے خدا آپ کو سگنل کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی پروردگار عالم فرما رہے کہ اچھی چیزوں میں ہمیشہ اس کو جو ہے فالو کر لو اور اس کی تشویق اور ترغیب کرو، نمبر 1۔ اور سیکنڈ جو ہے اسپیشل آئیڈیلز، خاص الگو جسے کہا جاتا ہے، وہ جیسے قرآن کو اگر آپ کھولے ہمیں نظر آتا ہے زوجہ فرعون حضرت آسیہ کے حوالے سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْفِرْعَوْنِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی حضرت آسیہ کو پروردگار عالم نے ایک خاص آئیڈیل بنا دیا، جسٹ خواتین کے لیے نہیں، جسٹ جوانوں کے لیے نہیں، ایون مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ خدا فرما رہے یہ ایک خاص آئیڈیل ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، یعنی خدا نے مثال قرار دی، خدا نے الگو بنا دیا، خدا نے اسوہ بنا دیا آسیہ کو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جس نے بھی اللہ کی ذات پر ایمان لایا اس کے لیے آسیہ الگو یہ خاص ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت بی بی مریم کے حوالے سے ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے بی بی مریم آپ برگزیدہ ہو، آپ کو میں نے انتخاب کیا ہے، آپ کو چن لیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی آپ اپنے زمانے کے خواتین کے لیے اسوہ بنو، آئیڈیل بنو۔ یہ ہوا اسوہ خاص جسے کہا جاتا ہے، اسپیشل آئیڈیل جنہیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اسوہ ہے جو وی آئی پی
آئیڈیلز جنہیں کہا جاتا ہے، عربی میں جنہیں کہا جاتا ہے اسوہ اخذ، ایک عام ہے ایک خاص ہے، جیسے آسیہ اور مریم ایک اخذ ہے، یعنی جو کوئی واقعی ان تک پہنچے تو وہ منا اہل البیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں، جو کوئی ان کے فالوورز بنے۔ عمار کے بارے میں امام علی علیہ السلام جیسے فرماتے ہیں نا ذو الشہادتین، یا مقداد کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفداء فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے مشتاق نہیں ہے، بلکہ جنت ان کا انتظار کرتی ہے، جنت ان کے لیے مشتاق ہے، یعنی وہ مقام، کیونکہ وہ واقعی حیدری کردار کا علمبردار بن چکے تھے، سو خدا اس مقام تک پروردگار عالم نے ان کو پہنچا دیا۔ اسی طرح ذات اسوہ اخذ کے حوالے سے قرآن کریم میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ یا اسوہ اخذ یا وی وی آئی پی خاص اسوہ وہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کس قدر خوبصورت ہے یہ تین الگو، آپ یاد رکھیے گا، اس کو پیٹرن بنائیے گا اپنے مجالس کے لیے، اپنے ممبرز کے لیے۔ آپ کچھ علمی سیشن رکھتے ہیں، تینوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ اسوہ اخذ میں بیان کیجئے گا کہ اسوہ اخذ جو وی وی آئی پی کمپلیٹ اینڈ کمپلیٹ ساری دنیا اور بشریت کا راہ نجات جن کو فالو کرنے میں ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب میرا سوال ہے وہ یہ کہ یہ اسوہ حسنہ کس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے، یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے اٹھا کرتے تھے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بہت خوبصورت طریقے سے بہت سارے کام ہیں، لیکن 4 کاموں کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو دیکھتے تب آپ 4 کام کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 اسوہ حسنہ کیا اسوہ اخذ جو جناب زہرا کے حوالے سے ہے وہ انہی 4 کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم اپنے مجلس یعنی جس مقام پر آپ بیٹھا کرتے تھے وہاں کسی اور کو نہیں، صرف جناب سیدہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ قام الیہا، جب بھی دن میں بھی 5 دفعہ، میں بھی 10 دفعہ، میں بھی 50 ٹائمز، جتنی دفعہ جناب سیدہ کو آپ دیکھتے ہیں آپ صرف ان کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے۔ قام الیہا، یہ جو الہ ہے نا عربی زبان میں کب استعمال ہوتا ہے؟ جب اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، قانون ہے تعدی کے لیے الہ آتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ شور اور اشتیاق اور جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کام کی طرف دوڑو تب جو ہے عربی زبان میں الہ استعمال ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان قربان ہو رحمت للعالمین پر جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی آپ شور و اشتیاق کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہوتے اور کھڑے ہونے پر اکتفا کرتے بلکہ آپ دوڑتے جناب سیدہ کے جانب اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتے۔ اور نمبر 3 جو تیسرا کام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے لائف ٹائم پیغمبر نے کہ ایک اپنے مقام پر بٹھانا، ایک جب بھی جناب سیدہ کو دیکھتے ان کی طرف دوڑتے اور ان کو سینے سے لگا کر ہگ کر کے جناب سیدہ کو سونکنے کے بعد فرماتے کہ ریحانۃ من ریاح الجنہ، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے اور میں جناب سیدہ کو جناب سیدہ کی خوشبو سے خوشبو عطر بہشتی کو محسوس کرتا ہوں۔ اور چوتھا کام جہاں ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے، جہاں ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کی طرف دوڑتے، جہاں آپ ان کی اپنے مقام پر ان کو بٹھا دیا کرتے، چوتھا کام آپ کیا کرتے، جہاں جہاں موقع ملا آپ نے شان فاطمہ کو بیان فرمایا۔ تو یہ اسوہ اخذ ہے میرے لیے، عام خاص اور اسوہ اخذ رسول اکرم اور جناب زہرا اور اولاد زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین ہے، الگوئے اخص جنہیں خاص طور پر پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت سے ہٹ کر انسانوں کو ہادی بنانے کے لیے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو جو ہے ہمارے درمیان میں بھیجا ہے۔ اچھا، اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم پہچاننا چاہے چند ایک جملہ اس
الگوی اخذ کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ آپ انسان کو دیکھ لیں، ایک سائیکیٹرسٹ سے آپ پوچھ لیجئے گا، بلکہ آپ خود بھی اپنے ارد گرد اس حقیقت کو آپ محسوس اور فیل کر سکتے ہو، اور ناممکن ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہ کر لو۔ وہ یہ ہے کہ انسان چاہے جس بھی طبقے سے، چاہے جس بھی قوم سے، چاہے جس بھی ذات یا کاسٹ سے اس کا تعلق ہو، اس کے اندر کوالٹیز جو ہے نا، دو طرح کی کوالٹیز ہے، خصوصیات اس کے اندر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک صفات ذاتی ہے اور ایک صفات اکتسابی ہے، غیر اختیاری۔ ایک ذاتی اور غیر اختیاری مطلب آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، ایک گاؤٹ گفٹ ہے، ایک خدا دادی ہدیہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے گا، جیسے ہمارے اس گروپ میں نے دیکھا بہت سارے موسوی ہیں، بہت سارے کاظمی ہیں، بہت سارے حسینی ہیں۔ تو یہ حسینی بننا، یہ جو سیادت کا مقام انہیں ملا ہے، اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ ایک ذاتی اور غیر اختیاری کمال ہے جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا ہے۔ جیسے دنیا میں ایکسٹرا انٹیلیجنس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سیکنڈ میں 1000 چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہے جو غیر اختیاری طور پر پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اچھا، کچھ صفات ایسے ہیں جو ذاتی نہیں ہیں، جیسے ووٹ میں پوزیشن لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ اپنے رات کی نیند کو چھوڑ جاتے ہیں اور آپ بہت ساری قربانیاں دے دیتے ہیں، یا رمضان المبارک میں حصول کمال رمضان کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، تب جا کر جو ہے آپ رمضان المبارک میں اس ثواب اور اجر اور پاداش روزہ کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب رہتے ہو۔ اسی طرح انسان کے اندر کچھ ایسے کوالٹیز بھی ہے جس کے لیے اس کو خود حرکت، جس کے لیے اس کو خود محنت، جس کے لیے اس کو خود بہت زیادہ حرکت کرنے کی، مومنٹ کی اس کے اندر ضرورت ہے۔ جیسے آپ پوزیشن ہولڈرز بننا چاہو، ایوری ایئر آپ زیارت کے لیے آنا چاہو، آپ 40 دن چلا کاٹنے کے بعد روحانیت اور معنویت کے حوالے سے کسی سٹیج تک پہنچنے کی آپ کوشش کر لو، یا آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے تو یہ ذاتی طور پر ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے لیے بچپن سے اس کے ذہن کو بنا لینا اور اسی حوالے سے اس کو پڑھاتے رہنا، اس کے ذہن میں اس بات کو بٹھانا، اس کو شوق اور تشویق دلانا، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اور یہ جو اکتسابی صفات ہے یہ خود دو طرح کے ہیں، بس صفت انسان کے اندر یا ذاتی ہے یا اکتسابی ہے، اور جو اکتسابی ہے وہ بھی دو طرح کے ہیں، یا انحصاری ہے یا غیر انحصاری ہے۔ کیا مطلب انحصاری؟ یعنی یہ آپ نے محنت کی ہے اور بہت مشکل سے آپ کو ملے، لیکن ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ منحصر ہے آپ کی ذات کے حد تک، ٹھیک ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کا ہم لوگ جو ہے نام لے سکتے ہیں۔ اچھا، جناب سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں اکتسابی محنت انہوں نے کی، دن رات انہوں نے لگا لیا اسلام کو سمجھنے میں، اسلام کو ایکسپٹ کرنے میں، مولا علی کے سیرت کو فالو کرنے میں، تب جا کر مقام منا اہل البیت پر پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ یا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذات کو آپ دیکھ لیجئے کہ امام خمینی نے کس قدر محنت کی، کس قدر قربانیاں دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے گھر کی قربانی دی، اپنی جوانی کی قربانی دی، تب جا کر وہ ایران میں انقلاب لانے پر کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو انحصاری ہے، ہمیں دوسرا خمینی ہمیں نظر نہیں آتا۔ کچھ کوالٹیز جو اکتسابی ہے، یعنی جو حاصل کرنے والی ہے، لیکن وہ غیر انحصاری ہے، وہ سب میں ملتا ہے۔ جیسے بہت سارے عالم ہیں، اجتہاد کا جو مقام ہے، بہت سارے لوگ جو ہے مجتہد بننے میں جو ہے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب چلیے حضرت زہرا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو میرے لیے، جو آپ کے لیے الگوی اخذ ہے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفات کمالیہ کے حوالے سے حضرت فاطمہ کی ذاتی صفات میں بھی برترین اور کمپلیٹ ترین خاتون ہے دنیا میں، ذاتی حوالے سے بھی وہ واحد خاتون ہے جو نبی کی بیٹی، جو امام کی بیوی اور جو اماموں کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ ذاتی طور پر مقام عصمت پر فائز تھی، ذاتی طور پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے
انسان کی صورت میں حور بنا کر یا حور کو انسان کی صورت میں اس دنیا میں بھیج دیا. لیکن جو اکتسابی کوالٹیز ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، جن کو فالو کر کے، جن کو ہم نے اپنی زندگی کے اصولوں میں شامل کر کے انشاءاللہ فاطمیہ کو احیا کر کے ہم فاطمی بنیں گے، جو اکتسابی ہے لیکن وہ منحصر ہے کچھ صفات خود حضرت فاطمہ زہرا کی ذات تک. جیسے ایک ٹرائنگل، کاش یہاں وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی. ایک خاتون ہے اور خاتون ہونے کے ناطے بہترین زوجہ ہے، بہترین مادر ہے، بہترین بیٹی ہے، یعنی خانہ داری کے حوالے سے شی واز پرفیکٹ، واقعی پرفیکٹ اور کمپلیٹ ترین تھی. جہاں زوجہ تھی، جہاں ماں تھی، جہاں خانہ داری میں آپ مصروف تھی، وہاں دوسرا کام جو بی بی نے کیا وہ مجاہدہ تھی. میدان جنگ میں آگے، ولایت کے دفاع میں آگے، وہ مجاہدہ تھی. اور تیسرا کام ایک خاتون کے لیے آپ دیکھ لیجئے، خانہ داری کے ساتھ ساتھ مجاہدہ، جہاد، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں حصہ لینا. اور سیاست میں آپ نے کیسے حصہ لیا کہ دنیا کو یہ پروف دے دیا، ایک خاتون خانہ داری میں مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک خاتون جہاد کے ساتھ ساتھ، ایک خاتون سیاست میں بھی اپنے رول کو ادا کر کے ایون ولایت کے لیے محافظ وہ بن سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک سوچ ہے نا کہ جو سیاست میں جائیں وہ عبادت سے محروم ہو جاتی ہے. اچھا، جو عابدہ بنے اس کو دنیا داری سے اس کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت زہرا کمپلیٹ اینڈ کمپلیٹ آئیڈیل ہے اس حوالے سے. جہاں خانہ داری ہے وہاں آپ جہاد میں، اور جہاں آپ جہاد میں جاتی ہیں وہاں آپ سیاست میں بھی حصہ لیتی ہے. ایسا نمونہ، ایسے آئیڈیلز، ایسے الگو دنیا میں کہاں آپ کو ملے گا؟ ہاں ہے ہماری دنیا میں جن کا سیاست میں بہت زیادہ نام ہے لیکن عبادت میں ایک جھلک آپ کو نظر نہیں آتے، یا ان کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ ڈیورس لے چکے ہوتے ہیں. لیکن فاطمہ وہ ہستی ہے کہ علی سے جب پوچھا گیا آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا، ایک جملے میں جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین یار و یاور تھی. بلکہ میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں، فاطمہ تعویذ خداوندی تھی مولود کعبہ علی ابن ابی طالب کو صاحب کعبہ خدا تک پہنچانے کے لیے. وہ مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں وہ جو غیر انحصاری اوصاف، جو سے زہد ہے، عبادت ہے، اصل معنویت ہے، جو آج بھی ہم اپنے زندگی میں، اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر، اپنی تربیت میں ان دینی اقدار کو حاکم بنا کر اپنے گھروں کو شیاطین کی شر سے، سوشل میڈیا کے شر سے اور طرح طرح کے نقصانات کی شر سے ہم سیف اور اپنے آپ کو فاطمی بنا سکیں گے، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. دعا ہے میری، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگار ہمارے آج کے اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے پڑھنے والے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری ذاکرات بھی ہیں، عالمات بھی ہیں. وہ شعر ابھی مجھے یاد نہیں ہے، میں ضرور کل کی کلاس میں اس شعر کی طرف اشارہ کروں گی، لیکن مفہوم آج میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے کل اہل سنت کے احمد خلیل جمعہ کی زبان سے میں نے آپ کو بتایا کہ فاطمہ شناسی کے لیے یہی کافی ہے کہ فاطمہ سجایہ نبوت کا آئینہ تھی. یعنی نبی کو پہچاننا ہے تو فاطمہ میں دیکھ لیجئے گا. شاید نبی کے حیات میں کسی کو مہلت نہ ملی ہو تو فاطمہ کو پرکھو، فاطمہ کو پڑھو، آپ کو نبوت اور شخصیت نبی کے حوالے سے سب کچھ حاصل ہوگا. یہ جو دن ہے میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں، آج وہ دن ہے آئینہ نبی در و دیوار کے بیچ میں آ کر ٹوٹنے جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ آپ کے نظروں کے سامنے کوئی آئینہ اٹھا لے، بہت باریک ہے آئینہ، اس آئینے کو اٹھا کر زمین پہ پھینک دے، کیسے چکنا چور ہو جاتا ہے. بس ایک جملہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج
نبی کا آئینہ ٹوٹ چکا ہے در و دیوار کے درمیان، اور خون محسن سے وہ چوکھٹ رنگین ہو چکا ہے۔ نہ جانے میرے غریب مولا، نہ جانے میرے مظلوم مولا علی نے اس آئینے کے ٹکڑوں کو کس طرح سمیٹ لیا ہوگا اور رات کی تاریکی میں کائنات کے ملکہ کا جنازہ اٹھا لیا ہوگا۔ خدایا تجھے غربت فاطمہ کا واسطہ ہے، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنے وسیم بارگاہ میں قبول فرما دے، جو سب سے بڑی اور اہم دعا ہے میری مائیں بہنیں۔ خدایا فاطمہ کی شخصیت بھی مخفی ہے، فاطمہ کی قبر بھی مخفی ہے، ہمیں احیاء فاطمیہ کی توفیق عطا فرما دے، ہماری رفتار کو فاطمی، ہمارے کردار کو فاطمی، ہماری تربیت کو فاطمی۔ اے خدا ہماری زندگی کو فاطمی زندگی بنا دے، حیات کو فاطمی حیات اور ممات کو فاطمی ممات بنا دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔